السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 25 سے 26 سال پہلے کا ہے۔ میرے فادر ایک ریئل اسٹیٹ ورکر یعنی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس لیے میری فیملی کو ایک ایسی لمیٹڈ ٹائم آفر ملی جو پہلی نظر میں بہت فائدہ مند اور ایکسائٹنگ لگ رہی تھی۔ یہ انہی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کا حصہ تھا جو آج کل بہت کامن ہو چکی تھی، جہاں آپ کو ایک ٹیمپٹنگ آفر دی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے میں کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آفر ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی طرف سے تھی جو نئے اپارٹمنٹس اور فلیٹس کے پروموشنز کر رہی تھی۔ اس طرح کی ڈیلز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شارٹ ٹرپ یا فری اسٹے کا لالچ دیا جاتا ہے، مگر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن یا سیمینار سنیں جس میں وہ اپنے نئے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹس کے بینیفٹس بتا کر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری فیملی کو کہا گیا کہ اگر ہم ایک اسپیسیفک جگہ پر جائیں اور صرف 1 یا 2 گھنٹے کا سیمینار اٹینڈ کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں 2 راتوں کے لیے ایک لگژری ریزورٹ یا ہوٹل میں بالکل فری اسٹے ملے گا۔ سننے میں یہ آفر بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی، کیونکہ ایک طرف ایک چھوٹی سی میٹنگ سننی تھی اور دوسری طرف ایک ریلیکسنگ ٹرپ مل رہی تھی بنا کسی ایکسٹرا خرچے کے۔ ہم سب ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ فری اسٹے کا آئیڈیا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے۔ نیا شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اچھی جگہ رکنے کا ایکسپیرینس ملتا ہے اور ایک چھوٹی سی چھٹی کا مزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی ٹرپ ہمارے لیے ایک عجیب اور انسیٹلنگ تجربہ بن جائے گی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹی سی چھٹی منانے کا اچھا موقع ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ سوچے بغیر یہ آفر لے لی۔ 2 فری راتوں کا اسٹے اور ایک نیا شہر کو ایکسپلور کرنے کا موقع کس کو برا لگتا ہے، اور پلان یہ بنا کہ پہلا دن گھومنے پھرنے اور شہر کو ایکسپلور کرنے میں گزارا جائے، جبکہ اگلے دن وہ سیمینار اٹینڈ کر لیا جائے جو اس آفر کا حصہ تھا۔ وہ دن کافی خوبصورت تھا۔ ہم صبح جلدی تیار ہو گئے اور لاہور کے پرانے علاقے اندرون شہر کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم شہر کے دل میں داخل ہوئے، وہاں کی پرانی گلیاں، ادھر ادھر کا شور، ہر طرف بکتی ہوئی لوکل اسٹریٹ فوڈ کی چیزیں دیکھ کر ایک عجیب سی پرانی دنیا کا احساس ہونے لگا۔ اندرون لاہور کا اپنا ایک ہی ماحول ہے، وہاں کی تنگ گلیاں، بڑے بڑے پرانے دروازے اور ہر مکان کی دیواروں پر وقت کے نشان مجھے ہمیشہ سے ہی بہت ہیزیٹیٹ کرتے تھے۔ ہم نے وہاں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو دیکھا جو کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ کئی جگہ ایسے لوگ بھی ملے جو ہمیں بتانے لگے کہ ان کے دادا پردادا بھی یہیں رہتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کچھ ایسے واقعات سنائے جو اس شہر کے شاندار گزرے زمانے کا حصہ تھے۔ وہاں ہر مکان، ہر گلی کہانی سناتی ہے۔ ہم نے دلی گیٹ، بھاٹی گیٹ اور وہاں کے مشہور بازار دیکھے۔ پھر ہم شاہی قلعہ گئے جہاں کی دیواریں آج بھی پرانے دنوں کی داستان بیان کرتی ہیں۔ مگر سب سے مزیدار حصہ وہ تھا جو ہم نے جان بوجھ کر پلان کیا تھا، ہانٹڈ ٹورز۔ ہم نے ایک ایسی ٹور بک کی تھی جس میں لاہور کی سب سے زیادہ ہانٹڈ مقامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی گروپ کے ساتھ تھے اور ٹور گائیڈ ہمیں بتا رہا تھا کہ کون کون سی جگہ پہ عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ رنگ محل کی قدیم حویلی، شاہی قلعہ کے کچھ بند کمرے اور ایک پرانی مسجد جہاں لوگوں نے عجیب چیزیں محسوس کی ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ مزہ مجھے تب آیا جب گائیڈ نے اصل لوگوں کے تجربات سنائے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس نے کسی حویلی کی کھڑکی میں کسی کو دیکھا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ اسے کسی پرانے بازار کی ایک بند دکان کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میری والدہ کو بھی ایسے واقعات سننے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم دونوں کافی دلچسپی سے ہر بات سن رہے تھے، مگر میری بہن اور والد اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ جب ٹور گائیڈ نے ایک جگہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو سب کے رنگ اڑ گئے۔ یہ جگہ وہی تھی جہاں ہمیں 2 رات کے لیے سٹے ملنے والا تھا، اور تبھی ایک عجیب سی بے چینی دل میں اٹھنے لگی۔
ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کہیں ہمیں بھی کوئی روح مل جائے، کوئی ایسا چھلاوا، کوئی سرگوشی یا کوئی احساس جو ہمیں بتا سکے کہ جو کہانیاں ہم سن رہے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اصل بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور ایکسائٹمنٹ دونوں ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ جب دل ڈھلنے لگا اور سورج لاہور کے پرانی عمارتوں کے پیچھے چھپنے لگا تو ہوا میں بھی ایک ہلکا سا تبادلہ محسوس ہوا۔ وہی بازار جو دن بھر لوگوں کے شور سے بھرا ہوتا ہے اب دھیرے دھیرے خالی ہو رہا تھا۔ گلیاں جو دوپہر تک زندگی سے بھری ہوئی تھیں اب کچھ تنہا لگ رہی تھیں۔ ہم چل کر تھک چکے تھے اور ہوٹل واپس جانے کا سوچ رہے تھے، مگر پھر میری والدہ نے کہا اگر یہاں تک آئے ہیں تو رات کا ایک آخری بھوت ٹور تو بنتا ہے نا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے یہ ٹور کچھ سال پہلے بھی کیا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اتنا لگا تھا کہ گائیڈ صرف کہانیاں سنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جو اصل پیرانورمل محسوس ہوتی۔ مگر اس رات سب کچھ الگ ہونے والا تھا۔ اس ٹور کا ایک الگ ماحول تھا۔ دن کے ٹورز میں لوگ مزے لے کر سنتے ہیں، مگر رات کے ٹورز کا ایک اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا گروپ تھا، صرف ہماری فیملی اور کچھ اور لوگ۔ ٹور گائیڈ نے ہمیں اکٹھا کیا اور کہا جو لوگ کمزور دل والے ہیں یا جو صرف مذاق میں آئے ہیں وہ ابھی واپس جا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام بات لگتی ہے جو ہر ٹور پہ کہی جاتی ہے، مگر اس رات یہ کسی وارننگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہم ایک قدیم گلی کی طرف چلے جو دن بھر بالکل عام لگتی تھی، مگر رات کو ایک پرسرار جگہ بن چکی تھی۔ ہر دیوار پرانی تھی، ہر کونا ایک بے جان کہانی سنا رہا تھا۔ گائیڈ نے ایک حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں نے عجیب چیزیں محسوس کی ہیں۔ اگر آپ لوگ صرف سنیں گے تو شاید کچھ نہ ہو، مگر اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ محسوس ہو۔ یہ سن کر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اور پھر جب ہم اس پرانی حویلی کے سامنے کھڑے ہوئے تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک ٹور نہیں، یہ رات واقعی کچھ الگ ہونے والی ہے۔ ٹور گائیڈ اتنا بہترین نہیں تھا، اس کا طریقہ بالکل بے جان اور روبوٹک تھا، جیسے بس ایک اسکرپٹ یاد کر کے سنائی جا رہا ہو۔ کہانیاں سننے کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب سنانے والے کی آواز میں جذبہ ہو، لیکن یہ بندہ بس ایک نارمل طریقے سے بول رہا تھا بنا کسی اثر کے۔ مجھے پہلے والے ٹور کا ٹور گائیڈ یاد آیا جو کہانیاں صرف سناتا نہیں تھا بلکہ محسوس کرواتا تھا۔ اس کی آواز، اس کے جذبات اور بریکس ایسے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ بھی اس سب کا حصہ رہا ہو۔ میں اپنی ماں سے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا ارے پچھلے والے گائیڈ نے یہ بات بھی بتائی تھی، اس نے تو چھوڑ دی، یا پھر کبھی کبھی غصے سے بولتا تھا پچھلے ٹور گائیڈ تو اس کہانی کو بہت بہترین طریقے سے سناتا تھا۔ میرا دماغ اس بار بھی وہی مزہ لینے کے لیے تیار تھا، مگر ٹور گائیڈ کی کمزور سٹوری ٹیلنگ نے وہ ماحول بگاڑ دیا۔ ٹور کے بعد مجھے ایک خاص کام کرنا تھا، مقبرے کی تصویر لینی تھی۔ یہ مقبرہ اصل میں ایک پرانی قبرستان کا حصہ تھا جہاں کچھ مشہور اور تاریخی شخصیت دفن ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسے مقامات کی تصویر لینے کا شوق رہا ہے، کیونکہ رات کے وقت ان جگہوں کا ماحول ایک عجیب سی سوز اور تنہائی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا کیمرہ اٹھایا، یاد نہیں کہ وہ ڈیجیٹل تھا یا نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ کیمرہ کافی اچھی کوالٹی کا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے مجھے گرل کے بیچ سے اپنا سر اور ہاتھ اندر ڈال کر تصویر لینی پڑ رہی تھی۔ لوہا کافی پرانا تھا اور اس پر کافی زنگ بھی لگ چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کو ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، شاید کسی پرانے زنگ لگے حصے یا صرف میری اپنی بے چینی کی وجہ سے۔ جب میں نے کیمرے کے ویو فائنڈر سے دیکھا تو میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے جم گئیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کیمرے کا فوکس ٹھیک نہیں ہے یا رات کی روشنی کی وجہ سے کوئی ڈسٹورٹ ہو رہا ہے، مگر جب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اسی جگہ دیکھا تو جو کچھ میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا وہ آنکھوں سے نہیں دکھ رہا تھا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی،
میں نے کیمرے کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا، فوکس کو سیٹ کیا اور پھر ویو فائنڈر میں دیکھا، مگر جو مجھے وہاں نظر آیا وہ میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک قبر کے پیچھے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف صاف کیمرے کے ویو فائنڈر میں دکھ رہا تھا، کالے بال، چمکتی آنکھیں، مگر ایک عجیب سی بے جان مسکراہٹ، جیسے وہ مجھے جانتا ہو یا مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ ایک دم سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنی نظر اٹھائی، سیدھا اسی جگہ دیکھا جہاں کیمرے کے اندر مجھے وہ بچہ دکھ رہا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس اندھیرا، پرانی قبریں اور سوکھے ہوئے درخت جو ٹھنڈی ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا کیمرے کے لینس میں کوئی ریفلیکشن آ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا، اس بار اپنی پوزیشن تھوڑی بدلی اور ویو فائنڈر سے دیکھا، اور پھر بھی وہی بچہ وہاں تھا۔ وہ اب بھی مجھے گھور رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف مجھے دیکھ رہی تھیں بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ دماغ ایک دم سے بلینک ہو گیا تھا۔ کیا میں تصویر کھینچوں؟ کیا میں کسی کو بلاؤں؟ یا صرف بھاگ جاؤں؟ میری انگلی شٹر بٹن پر تھی، بس ایک ہلکا سا پریشر دینا تھا اور تصویر لے سکتا تھا، مگر کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ میری انگلی ہل نہیں رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، ویو فائنڈر کے اندر اس بچے نے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیا، جیسے اب وہ غصے میں ہو۔ پہلی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دی، جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ میں کچھ سمجھ جاؤں، مگر کیا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب میں بہت بے وقوفی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے تصویر نہیں کھینچی۔ شاید اگر میں تصویر لے لیتا تو ثابت کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا وہ صرف میرا وہم نہیں تھا، مگر اس وقت میں اتنا شوق تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیمرہ میرے ہاتھ سے ہلکا سا ہل گیا، اور جب میں نے دوبارہ ویو فائنڈر دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ میں فوراً واپس اپنی فیملی کے پاس بھاگا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جتنی تیز چل سکتا تھا میں چلا، اور جیسے ہی میں ماں اور والد کے پاس پہنچا ایک دم سے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کیمرے سے دیکھا تھا، ایک بچہ قبر کے پیچھے تھا۔ میں آنکھوں سے دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کیمرے میں وہاں تھا۔ میری بات سن کر سب مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگے۔ پہلے والد نے مذاق میں ہنس دیا، پھر بہن بولی، ہاں ہاں تمہارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ ماں نے بس میری طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سوچ تھی۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، مگر مجھے لگا کہ شاید وہ میری بات کو بالکل جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ میرا دماغ اب بھی اسی چہرے میں الجھا ہوا تھا، اس بچے کی آنکھیں، وہ عجیب سی مسکراہٹ، اور پھر وہ غصہ۔ یہ سب میں نے صرف کیمرے میں دیکھا تھا، اور اب میں سوچ رہا تھا اگر میں تصویر کھینچتا تو کیا وہ بچہ وہاں ہوتا یا صرف ایک خالی پن۔ ہم پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑے۔ گلیاں اب اور زیادہ سنسان ہو چکی تھیں، صرف دور کہیں کوئی سائیکل گزرنے کی آواز یا کسی بلی کی ہلکی سی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ ہم چاروں نے بنا کسی بات کے بس چلنا شروع کر دیا۔ عجیب سی خاموشی تھی، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے ہم سب کچھ محسوس کر رہے ہوں مگر کہنے سے گھبرا رہے ہوں۔ اور پھر ہم ایک دم اپنی جگہ پر رک گئے، جیسے کسی نے ہمیں ایک ساتھ روک دیا ہو۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا گزرا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو بھی آئی۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، نہ کوئی مٹی کی خوشبو، نہ کوئی نارمل پھولوں کی مہک۔ یہ ایک بہت اسپیسیفک خوشبو تھی، لیلک کی۔ میری ماں نے سب سے پہلے خاموشی توڑی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو وہ محسوس کر رہی ہیں وہ صرف انہی کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تم لوگوں کو کوئی عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے زوردار ہاں میں سر ہلایا۔ بہن اور والد بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب ایک ہی چیز محسوس کر رہے تھے، لیلک کا وہ میٹھا سا اروما ہوا میں تھا، مگر یہ غلط تھا۔ یہ پاکستان کا موسم خزاں تھا،
لیلک کا یہاں کوئی تعلق نہیں تھا، یہ پھول یہاں اس موسم میں نہیں اگتا۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جیسے یہ مہک آئی تھی ویسے ہی غائب بھی ہو گئی۔ ایک پل پہلے جو مہک اتنی طاقتور تھی، دوسری ہی پل وہ ہوا سے بالکل مٹ چکی تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی چیز، کوئی روح ہمارے قریب سے گزری تھی۔ کیا وہ بچہ تھا؟ کیا اس کا ہماری طرف کوئی اشارہ تھا؟ یا پھر کوئی اور تھا جو ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم اس جگہ سے گزر چکے ہیں جہاں صرف دنیا والے نہیں بلکہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں؟ اس کے بعد ہم سب نے بنا ایک بھی لفظ کہے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب بس ایک ہی خیال تھا، ہوٹل واپس پہنچنا جلدی سے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہوں، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ جو کچھ ہوٹل میں اس رات ہوا وہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور ڈراؤنا تھا۔ ہم اپنے کمرے میں واپس آئے، سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ میری بہن سب سے پہلے بستر پر لیٹی، وہ بستر کے دوسرے کونے پر تھی اور میں بستر کے اس سائڈ تھا جو بڑے شیشے کے قریب تھا۔ جب سب بستر پر آ گئے مجھے آہستہ آہستہ نیند آنے لگی۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، صرف الارم کلوک اور پردے کے کونے سے آنے والی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس رات کافی سردی تھی، اس لیے میں کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بیت گیا ہوگا جب اچانک میں نے سنا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ ہل رہا ہے، کوئی لوک کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے مجھے لگا شاید گھر کا کوئی بندہ اٹھا ہوگا، مگر جب میں نے دیکھا تو سب اپنی جگہ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ فرش پر ہلکی ہلکی چال کی آواز آئی۔ یہ چال جہاں میرے پاؤں تھے پیروں کے پاس سے گزری، پھر کمرے کے اندر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ڈر کے اپنے تکیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور پردے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کوئی اصل میں کمرے میں تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہلتا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ چین سے سو رہی تھی، میری بہن بھی بے خبر سو رہی تھی، مگر مجھے اب بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میری نظر دھیرے دھیرے پردے کی طرف گئی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے دھیرے دھیرے جھانک رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا دماغ گھوم رہا ہے، لیکن جب ایک دم سے پردہ تھوڑا سا ہلنے لگا تو مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہاں کوئی تھا۔ ایک پل کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کو اٹھاؤں یا صرف آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں اور دعا پڑھ لوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتا، واش روم کے اندر سے ایک تیز آواز آئی، جیسے کسی چیز کے گرنے کی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، پردے کے پیچھے سے کوئی تیز رفتاری سے بستر کی طرف آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو قدم واش روم کی طرف گئے تھے وہ واپس بستر کے پاس آئے۔ دروازہ پھر سے ہلنے لگا۔ میں نے اپنا فل دھیان لگا کر آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل ہلا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پھر یہ قدم کی چال شیشے کے پاس سے گزری، مگر پردے پر کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس رات کو نیند نہیں آئی۔ صبح کا سورج نکلا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ پورا وقت میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا، دروازہ ہلنا، قدم کی آواز، پردے کے پیچھے سے کوئی جھانکنا، اور پھر وہ تیز رفتاری سے آنا۔ میں جیسے تیسے بستر سے اٹھا، لیکن پوری رات کی بے چینی میرے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں آئے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ماں سے پوچھا، آپ نے کچھ سنا تھا رات کو؟ ماں نے مجھے ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ پہلے وہ کچھ نہیں بولی، پھر دھیرے سے کہا، مجھے بھی ایسا لگا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں چل کر آیا ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رگوں میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ مطلب ماں نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا تھا۔ مطلب یہ سب صرف میرا وہم نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے والد اور بہن سے پوچھا تو ان دونوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کیا رات کو؟
مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین تھا یہ سپنا نہیں تھا میرا۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی جو ہمیں بھوت ٹور میں بتائی گئی تھی۔ وہ ایک روح جو لیلک کی مہک سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، جو صرف کچھ لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ ماں اور میں نے وہ مہک محسوس کی تھی، ماں اور میں نے وہ آوازیں سنی تھیں، لیکن بہن اور والد کو کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ اور سب سے ضروری بات، کیوں صرف ہم دونوں نے محسوس کیا؟ وہ سردی جو اچانک ہمارے کمرے میں بھر گئی تھی، وہ صرف نارمل ٹھنڈک نہیں تھی، وہ ایک عجیب سی روح کی سردی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہمارے بیچ میں موجود ہو، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا ہو، مگر اب بھی کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں اس وقت بستر میں لپٹا ہوا تھا، ہر سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہر پل مجھے دیکھ رہا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی، وہ نظر جو میں محسوس کر رہا تھا، وہ کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی تھی، وہ ہر جگہ تھی، کبھی دروازے کے قریب، کبھی شیشے کے پیچھے، کبھی پردے کے پاس سے کوئی دھیرے سے جھانک رہا ہو، کبھی وہ قدموں کی آواز جو بستر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور سب سے ڈر لگنے والی بات، وہ سایہ جو پردے پر نہیں تھا۔ اگر کوئی اصل میں وہاں ہوتا تو اس کا سایہ نظر آتا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جو بھی تھا وہ صرف ہمیں محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے مذاق میں کہا تھا، شکر ہے کہ یہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے اس ہوٹل میں۔ ماں نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، ایک ایسی نظر جو کہتی تھی کہ شاید ہم نے کچھ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آج بھی جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ احساس صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک حصہ بن چکا ہے میری زندگی کا۔ اب جب بھی سفر کرتا ہوں کبھی بھی دروازے کے قریب والا بستر نہیں لیتا، اور شاید کبھی بھی لینا نہیں چاہوں گا۔ اس کی وجہ ہے صرف ڈر۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ہوا تھا۔ اب تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اس رات روشنی اچانک کیوں بند ہو گئی تھی ہمارے گھر کی، اور یہ بات ہمیشہ مجھے بے چین کرتی رہے گی۔ میں نے اپنے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کا حساب رکھنا شروع کر دیا تھا، لکھتا جاتا تھا میں۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ کتنی چیزیں ہو چکی ہیں، اور اکثر سب کچھ اسی لمبے صحن اور راستے سے جڑا ہوتا ہے۔ میرے اندر ہمیشہ سے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے کی صلاحیت رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مانسک پریشانیوں کا سامنا بھی کیا ہے میں نے سنا تھا کہ کمزور ذہنی حالت انسان کو روحانی اثرات کے لیے کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مجھے۔ گھر خود اتنا پرانا نہیں تھا، وہ تقریباً ہم نے 95 کے درمیان بنایا تھا، لیکن اس جگہ میں کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ سب کچھ چھوٹی باتوں سے شروع ہوا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا اور ایک اچانک سے تیز اور بہت ہی گندی بدبو مجھے آنے لگتی تھی، جیسے کسی پرانے گھر یا کسی بوڑھی عورت کے عطر کی خوشبو ہو۔ کچھ سیکنڈ میں وہ ختم ہو جاتی بنا کسی وجہ کے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ڈراؤنا تھا۔ ایک رات جب میں باتھ روم کے باہر کھڑا ہوا تھا، تبھی مجھے باتھ روم کے دروازے پر کچھ رگڑنے کی آوازیں سنائی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بلی کسی چیز کو پنجے مار رہی ہو، لیکن وہ بلی نہیں تھی۔ اس وقت لگا شاید کوئی چیز ہے جو میرے آس پاس ہے، مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ فی الحال میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ حفاظتی نہیں لگتے تھے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا کہ محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی اندر آ گیا ہے۔ میں نے صحن کی طرف دیکھا، ادھر اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک شکل دیکھی جو دیوار کے کونے سے مجھے جھانک کر دیکھ رہی تھی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کا اثر کیوریوسٹی نہیں تھا بلکہ دل دہلا دینے والی چیز تھی وہ۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ چیز میری
مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فی الحال کچھ دن بعد میری والدہ میرے کمرے میں آئیں اور بولنے لگیں کہ تم مجھے کیوں اتنی اونچی اونچی بلا رہے ہو، جبکہ میں اپنے کمرے میں تھا اور میں نے کچھ نہیں بولا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم نے مجھے آوازیں دی ہیں۔ ایک اور دفعہ جبکہ میری والد نے ایک سٹی سے کہا کہ انہوں نے مجھے سوتے اٹھ کر گھومتے دیکھا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا اور میں جب اٹھتا تو میرے ہیڈ فونز ابھی بھی کانوں میں تھے۔ مطلب جو انہوں نے دیکھا میں وہ نہیں تھا۔ چیزیں اور خوفناک تب بن گئیں جب میں کمرہ بدل کر اسی صحن کے ایک اور کمرے میں شفٹ ہوا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے خوفناک سپنے آنے لگے۔ ہر دفعہ ایک ہی سپنا ہوتا تھا، وہ کوئی میرا قتل کر رہا ہے جیسے، اور ہمیشہ وہ مرد ہوتا تھا کوئی۔ سب سے برا سپنا تب تھا جب مجھے چاقو سے بار بار مارا گیا تھا۔ اس دفعہ میں سپنے سے جاگ گیا تھا اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اوپر ہے، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں جلد ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سلیپ پیرالائزس ہے۔ کچھ وقت پہلے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روحانی طریقے آزمانا شروع کیے۔ گھر میں حفاظتی نشان بنائے، پانی چھڑکا اور دعائیں وغیرہ پڑھی۔ ایک صبح دیکھا تو میرے ہیئر آئل کی بوتل زمین پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ رات کو وہ میرے ڈیسک پہ تھی، لوکر میں یعنی۔ اس دن جب اسکول سے میں واپس آیا تو میرا وہ ڈیسک ہی پورا نیچے گرا ہوا تھا۔ جبکہ میں نے یہ والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی کہ کوئی چیز گری ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ فی الحال جب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، باہر سے مجھے میرے والد کی آواز آئی۔ مجھے لگا وہ مجھے بلا رہے ہوں گے۔ جبکہ میں وہاں گیا تو میرے والد کی گاڑی گھر پر تھی ہی نہیں، یعنی وہ باہر تھے۔ تو یہ آواز کون دے رہا تھا مجھے؟ اس کے بعد ہی مجھے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میں باہر اپنے صحن میں بیٹھ گیا جہاں سے صاف دروازہ نظر آتا تھا۔ جب تک میرے والدین گھر نہ آئے میں دوبارہ اس کمرے میں نہیں گیا۔ فی الحال یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔